اتنا ہی یہ رشتہ مشکل بھی ہے، چونکہ تعلق اپنی شیخ سے روحوں کی ہوتی ہے، قلوب کی تعلق ہوتی ہے، اذہان کا تعلق ہے. تو اگر روح میں یا خدا نخواستہ قلوب میں یا خدا نخواستہ کسی ذہن میں تھوڑی سی بھی خلش آ جاتی ہے تو جو فیض کا دھارا ہوتا ہے، جو فیض کا رابطہ ہو جاتا ہے، وہ سارے کا سارا منقطع ہو جاتا ہے. سید مبارک صلی اللہ علیہ الرحمہ آپ مبارک فرمایا کرتے تھے کہ پل صراط کی تعریف تو لوگوں نے سنی ہے کہ گنہگاروں کے لیے پل صراط پال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز اور تیز دھار ہے. فرمایا کرتے تھے کہ تصوف اور سلوک اس سے بھی باریک تر نظام رہتا ہے. پل صراط پر جب کوئی بندہ گنہگار بندہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اگر وہ ڈگمگا جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ پل صراط ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں رکھا گیا ہے اور اس پر سے لوگوں نے گزرنا ہے، گر گیا تو چلو ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ رب کائنات فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ رب فرماتے ہیں ہر ایک نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جہنم کے اوپر سے نہ گزرے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ پل صراط جہنم کے اوپر رکھا گیا ہے، گرنے والے کا ٹھکانہ اور کوئی نہیں ہوتا، وہ کسی زمین پہ نہیں گرتا. اگر پل صراط سے ڈگمگا کے گر گیا تو نیچے سیدھی کا سیدھا جہنم ہے. حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ تصوف اور سلوک کی اس رستے سے بھی جو گر جاتا ہے نا تو پھر وہ ایسا ہی ہے جیسے جہنم کی آگ میں گر جاتے ہیں. فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ تصوف کرنے سے قبل جو ان کے پاس ایمان کی دولت موجود رہتی ہے تو اگر وہ تصوف میں سے ڈگمگایا گیا تو پھر وہ جو ایمان کی دولت اس کے پاس تصوف سے قبل بھی تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے. اور انہی خطرات میں سے سب سے بڑا خطرہ جو سالکین کی طرف متوجہ ہے وہ کشوف، واقعات، خواب، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس طریقت میں کشوف اور واقعات و حالات اگرچہ یہ باعث ترقی ہے لیکن ویسے ہی یہ کشوف باعث تنزلی بھی بن جاتا ہے، نزول بھی اس میں آ جاتا ہے، بندہ اس میں بہک بھی جاتا ہے. تو اب لاچار ہے کہ بندہ سلوک و تصوف میں ان کو کچھ مشاہدات بھی ہو جاتے ہیں، کچھ کشوف بھی ہو جاتے ہیں. اگر یہ باعث تباہی ہے، باعث ہلاکت ہے تو اس ہلاکت سے بچا کیسے جائے؟ مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے بہت خوبصورت ان کا ایک طریقہ بتایا ہے. مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں زینہار بکشوف خود اعتماد نہ کنن، فرماتے ہیں اپنی کشفوں پر کوئی اعتماد نہ رکھے. دیکھ لی اب یہ اس کی دل میں گھمنڈ اور خیال آیا تو میں نے بھی کچھ دیکھا ہے، فرمایا تو پھر کیا کرے؟ فرماتے بلا توقف اپنی مرشد کے بارگاہ میں عرض کر دے بس سبحان اللہ. میں نے یہ دیکھا، حضور اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اور فرمایا کہ تعبیر بھی اپنی تئی نہ کرے، وہ اپنی مرشد کو سپرد کر دے. بس اوقات خواب کچھ ایسے ہوتے ہیں، کشوف اور مشاہدات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر اس کی معنی اگر دیکھی جائے تو کچھ اور لگتا ہے لیکن فی الحقیقت اس کی معنی کچھ اور ہوتے ہیں. امام المعبی خوابوں کی تعبیر کرنے والے حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی، رب کائنات نے ان کو کتنا کمال عنایت فرمایا تھا. ان کے پاس ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا حضور میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں ایک چارپائی پر ہوں اور میری چارپائی کے نیچے آگ بھڑک رہی ہے، آگ جل رہی ہے. تو حضور تعبیر عنایت فرمائے
فرمایا بیٹا جا، جہاں پر تم نے دیکھا ہے نا وہی تم اپنے چارپائی کی نیچے والی جگہ زمین کھودے، وہاں نیچے سے تمہارے لیے خزانہ برآمد ہوگا۔ گئے، کھودا، واقعی تعبیر وہی ہوئی، نیچے سے خزانہ برآمد ہوا۔ کچھ زمانہ گزرا، ایک اور بندہ آیا، ان کو کہا حضور میں نے خواب دیکھی ہے، میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ حضور نے فرمایا جلدی جلدی جاؤ، اپنا سامان اپنے کمرے سے باہر نکالو، تمہارے چھت گرنے والا ہے۔ بندہ کیا انہیں جا کے اپنے سامان نکالا۔ دیکھیں عقیدہ نہیں تو پختہ تھا نا کہ امام المحبرین ہے، تعبیر دیا ہے تو ایسے ہوگا۔ گئے اپنے کمرے سے سامان نکالا، جیسے باہر نکالا دھڑام سے وہ چھت گر گئی۔ جو آپ کے شاگرد تھے اور جنہوں نے ان کی حضور میں بیٹھ کے دونوں کی خوابوں کو سنا تھا، کہا حضور دونوں کے خواب ایک جیسے تھے، تعبیر آپ نے بالکل اپوزٹ، بالکل مختلف تعبیر ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ مبارک نے ارشاد فرمایا بیٹا پہلا بندہ جب میرے پاس آیا تھا اس نے جب خواب دیکھی تو وہ سردیوں کا موسم تھا، سردی کے موسم میں آگ تاپنا نعمت ہے، تو میں نے اسے کہا نعمت تجھے یہ مل سکتی ہے کہ وہیں پر آپ کو خزانہ مل سکتا ہے۔ اور فرمایا دوسرا بندہ جب میرے پاس آیا تو گرمیوں کا موسم تھا، گرمی کے موسم میں پھر آگ تاپنا یہ زحمت ہے، تکلیف ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس بندے کے پاس ماں سوائے اس کی گھر کی چھت کی اگر یہ گر گئی نا تو اس کے علاوہ اس کو کوئی اور زحمت نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس کو تعبیر دیا اور وہی تعبیر ان کے حق میں راسخ ہے۔ اب دیکھ اللہ کے بندوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ہم سلوک و تصوف میں جب جائیں اور اس میں سے ہمیں کشوف مل جائے، کوئی واقعات مل جائے، تو اس کشوف اور واقعات پر ہم خود اعتبار نہیں کریں گے۔ حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرید جن کو مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے بڑے لاڈ سے ان کو رکھا تھا، اتنا پیار فرمایا کرتے تھے کہ ان کو نام بھی اپنا دیا۔ حضور نے فرمایا تمہارا نام سیف الرحمان ہے۔ اللہ اکبر۔ کشوف اور ایسے کشوف دیکھا کرتے ہوتے تھے، لیکن جب بھی وہ کوئی کشف مبارک صاحب علیہ رحمہ کے بارگاہ میں پیش کرتے، مبارک صاحب ان کی تعبیر فرماتے اور پھر جو ہے وہ فرماتے ہو اللہ تمہارے حق میں بہتر فرمائے، بہتر یہ ہوگا کہ تمہیں کشوف نظر نہ ہی آئے۔ جناب فاروق صاحب کو جانتے ہیں، خروال نام ہے ان کا، خروال، ایسے اللہ نے اس کو ایسی توجہ دی تھی، ایسی توجہ کہ مبارک صاحب کسی بندے کو ذکر دیا کرتے تھے تو ان کو فرمایا کرتے تھے ان کو اگر کوئی کیف نہ ہوتا، ذکر نہ لگ جاتی تو ان کے سامنے بٹھاتے، وہ جب ایک دفعہ توجہ کرتے تو بندے کو کیف ہو جاتا، وجد ہو جاتا۔ ایک دن اس نے اپنا کشف بیان کیا مبارک صاحب نے، حضور میں نے ایک فٹ بال کا گیند دیکھا، میں نے اس کو کک لگائی تو فٹ بال کا وہ بال جو تھا نا گیند وہ اوپر ہوا میں چلتی گئی، تو میں نے یہ سوچا کہ میں بھی اس کے پیچھے ہو رہی ہوں، میں اس کے پیچھے ہو رہی ہوں، فٹ بال ہوا میں جا رہی ہے، میں اس کے پیچھے چلتا چلتا چلتا، میں نے ایک روشنی تھی وہ کراس کیا، پھر اس کے بعد ایک تاریکی آئی وہ کراس کیا، پھر اچانک میرے دل میں آیا کہ میں ذرا پیچھے تو دیکھوں نا دنیا نیچے کتنی رہ گئی ہے، تو جب میں نے نیچے دیکھا تو دنیا چھوٹی سی مجھے نظر آئی، میں نے کہا ہائے میں تو کدھر آ گیا ہوں، دنیا وہ دبا رہ گئی، تو مبارک صاحب علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، فرمایا باس تیری ہلاکت کا وقت آ گیا، تو نے دنیا کی طرف واپس رجوع کیا، اور ویسے ہوا وہ بندہ، پھر ایسا بندہ تھا مبارک صاحب کو اتنا پیارا تھا، اور اگر آج بھی آپ ان کو دیکھیں گے تو ایسے بالکل خالی خولی بندہ ہے، بس ختم ہو گیا سارا۔ تو اپنے قصور پر یہ سالکین کے لیے ایک امتحان ہے، یہ رب کائنات کی طرف سے امتحان ہے۔ آپ مجد فسادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پڑھیں گے تو پہلا مکتوب آپ پڑھیں گے نا، تو پہلے مکتوب میں آپ فرماتے ہیں مجھے کیا کچھ دکھایا گیا، فرمایا کہ جب مجھے دوسری مرتبہ فوق محدد یعنی عرش عظیم الشان سے فوق مجھے اللہ کریم نے عروج دیا، تو آپ فرماتے ہیں میں نے وہاں پر کیا دیکھا، فرماتے ہیں میں نے فلاں ولی کا مقام دیکھا، فلاں ولی کا مقام دیکھا، اس ولی کے مقام، پھر چلتے چلتے آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مقامات کو دیکھے،
اس کے بعد آپ کہتے ہیں ائمہ اہل بیت کے مقامات کھودیں گے، میں نے اس کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام کے مقامات کھودیں گے، سیدنا صدیق اکبر کا مقام دے گا، انبیاء علیہ السلام میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دیکھا، سبحان اللہ۔ میں نے وہاں دیکھا حضور کا مقام سب سے علیحدہ ہے، پھر مجھے دکھایا گیا کہ ایک مقام عبدیت ہے، پھر اس کے بعد مقام شہادت دکھایا گیا، صدیقیت کی مقام دکھایا گیا، سارا کچھ، لیکن کیا لکھتے ہیں آخر میں؟ فرماتے یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی میرا مراد اور میرا مقصد ذات باری تعالیٰ تھا، یہ ساری چیزیں رب کی طرف سے انعامات ہیں جو مجھے دکھائی دے رہے، لیکن میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا، میں نے اپنی مطلبی اعلیٰ کی طرف رجوع کیا۔ اور دوسرے مکتوب میں آپ فرماتے تلک الخیالات تربى بها اطفال الطریقہ، فرماتے یہ تو خیالات ہے جو طریقت کے چھوٹے بچوں کو بہلایا جاتا ہے، اللہ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہو نا، تو نے کہا میں تجھے دکان سے کوئی چیز لے کے دے رہا ہوں، پھر اسے بازار کے رنگینوں میں سے گزارا جاتا ہے، لائٹس ہوتی ہے، روشنیاں ہوتی ہے، لیکن اگر بچہ یہ ضد کر بیٹھے کہ میں نے ان روشنیوں میں کھونا ہے، میں نے بازار کی دکانوں کو دیکھنا ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے بچہ اپنے مقصد سے ہٹ گیا نا، نہ وہ گھر کا رہا، نہ وہ کسی ڈاکٹر کا رہا، وہ پھر اس دکان میں پھنسا رہے گا۔ تو بے عینی طریقت اور سلوک اور تصور میں بھی یہ کام ہے کہ ان کو کشوف مشاہدات دکھائی دے رہے، کس وجہ سے دکھائی دے رہے تاکہ یہ بندہ مایوس نہ ہو جائے کہ جس رستے پر میں جا رہا ہوں وہ رستہ بھی تو بڑا رنگین ہے، بڑا خوبصورت ہے نا، رستے میں بندہ آپ نے ٹریول کیا ہوگا نا، کبھی اگر آپ کی گاڑی کسی صحرا یا دشت سے گزر رہی ہو تو بندہ اکتا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں یار موٹر وے کے سفر کیوں کر رہے ہیں، وہاں تو کچھ ہی نظر نہیں آ رہا، بس چلتے رہو یار، جی روڈ سے آیا جایا کرو، تھوڑی سی دکانیں ہیں، بازار ہے، بریک لگتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے، تو بندے کا وہ 4 گھنٹے کا سفر لاہور اسلام آباد کا بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن موٹر وے میں اگر وہ سفر کرتے سافٹ بھی ہے، نرم بھی ہے، اچھا بھی ہے، لیکن بندہ اکتا جاتا ہے۔ رب کائنات طریقت کی طالبوں کو بھی کچھ دکھا رہا ہوتا ہے، ان کا دل بہلاتا رہے گا، لیکن مقصد یہ نہیں ہوتا، مراد اور مقصد یہ نہیں ہے، ہمیں رب کائنات نے کشوف کے لیے پیدا نہیں فرمایا، ہمیں ان مشاہدات کے لیے پیدا نہیں فرمایا، رب نے اپنی معرفت واسطے پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر دے دیا رستے میں دے دیا تو پھر ٹھیک ہے، نہیں دیا تو یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اولیاء اللہ ہیں جنہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں ولی ہوں یا نہیں ہوں، اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں یا نہیں ہوں، لیکن رب کے ہاں ان کے مراتب قرب اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ رب نے اس کو اپنا ولی منتخب کیا ہوتا ہے۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے مجدد رحمۃ اللہ تعالی سے کہ حضور آپ فرما رہے ہیں کہ بھئی سیر کرایا جاتا ہے بندوں کو، سیر تفصیلی ہے، بین الاجمال و تفصیل کی سیر ہے، اجمالی سیر ہے، سیر الی اللہ، سیر فی اللہ عن اللہ، سیر الی اللہ، سیر عن اللہ باللہ، سیر فی الاشیاء، یہ ساری سیر کرائے جاتے ہیں، اور بلا کہ صغرا دیا جاتا ہے، کبرا دیا جاتا ہے، ملأ الاعلیٰ دی جاتی ہے، کمالات، حقائق اشیاء، یہ ساری چیزیں۔ تو فرمایا ہمیں تو محسوس نہیں ہوا، لیکن آپ ہمیں فرما رہے ہیں کہ بھئی تجھے ولایت کبریٰ سے حصہ ملا ہوا، لیکن ہمیں تو محسوس نہیں ہوا۔ فرمانے لگے میرا رب جو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، سبحان اللہ، فرمایا میں تجھے ایک مثال سے سمجھا دے، مطلب میں آگرہ سے چلوں بمبئی جانے کے لیے، فرماتے ہیں آگرہ سے بمبئی جانے کے لیے کتنے قصبے اور شہر آ جاتے ہیں، بہت سارے۔ فرماتے ہیں وہاں پر ایک بندہ اپنی سواری میں اپنے جو ان کا گھوڑا ہے، یا آج کل ٹرین آپ لے لیں، گاڑی لے لیں، فرماتے ہیں آگرے میں وہ گاڑی میں بیٹھ جائے اور سو جائے، اور پھر جا کے وہ بمبئی اتر جائیں گے، تو بمبئی والے اگر ان سے پوچھیں گے کہاں سے آئے ہو تو وہ کہیں گے میں آیا ہوں آگرہ سے۔ تو آپ مبارک فرماتے ہیں بمبئی والوں کو یہ پتا ہوگا کہ یہ بندہ آگرہ سے آیا ہے تو اس نے کتنے شہر کراس کر لیے ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ کتنے شہر اس نے کراس کر لیے ہیں۔ اب بھلے اس بندے کو وہ سوتا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے شہر کراس
کراس کی، لیکن فی الحقیقت اس نے شہر کراس کروائے ہیں۔ فرماتے امت محمدیہ پر اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ انہیں احساس کرائے بغیر رب اسے اس مقام سے گزار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ میں اس مقام میں دیا ہوں، کیوں؟ ہمیں مقامات دیکھنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا گیا ہے، شہود کے لیے نہیں پیدا فرمایا۔ ہمارے ایمان ہی تو غیب پر ہے، یؤمنون بالغیب ہے نا۔ مومن کی علامت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب غیب پر ایمان ہے، ہم اور آپ میں سے کسی نے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک تو نہیں کی نا، کسی نے بھی قرآن کو اترتے ہوئے تو نہیں دیکھا، کسی نے اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں دیکھا، جہنم، جنت، حور، غلمان، ملک، کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن ساروں کو اس پر ایمان ہے۔ بے شک سبحان جب اللہ۔ ایمان ہے تو ایک بندہ کہے کہ میں نے دیکھی نہیں تو ایمان کیوں لاؤ؟ تو مومن کی علامت یہی ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا ہوا یہ چیزیں موجود ہیں، آمنا وسلمنا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اس پہ ایمان ہے، یہ یؤمنون بالغیب۔ تو سلوک و تصوف میں جو سب سے زیادہ غلط ہے، حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کا واقعہ سنایا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، حضرت سے ذکر لیا اور پھر اسے شہود و مشاہدات اور کشوف شروع ہو گئے، تو الگ ہو گئے۔ لوگوں نے کہا یہ فلاں بندہ ایسے کشف دیکھ رہا ہے، ایسے کشوف دیکھ رہا ہے، فلاں بندے نے ایسے کیا، وہ کیا، یہ کیا۔ تو حضرت تک یہ بات پہنچی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا چرچا ہوا ان کا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا چلو ہم بھی چلتے ہیں وہاں پر۔ جب آپ وہاں پہنچے تو پہلے سے مرید نے آپ کے پہنچنے سے پہلے کہا کہ ہم فقیروں کے پاس جنید بغدادی بھی تشریف لے کے آ رہا، انہیں شہود کشف ہوتا ہے۔ آپ وہاں پر گئے، ان کو بتایا بیٹا تم میرے پاس آیا کرو، رابطہ رکھو اور اپنا ذکر کرتے رہو، ان چیزوں کے پیچھے مت جاؤ۔ کہنے لگے مجھے تو ایسے شہود ہوتا ہے، ایسے مشاہدہ ہوتا ہے، روز جبریل علیہ السلام آتے ہیں، ایک ہودج لے کے آتے ہیں جس میں مجھے بٹھاتے ہیں، مجھے پھولوں والی جگہ پر لے کے جاتے ہیں، وہاں پر مجھے بہت ساری چیزیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو آپ مبارک نے فرمایا بیٹا جب وہاں جاؤ گے نا تو وہاں پر صرف میرا نام لینا، کہو کہ جنید اللہ کا بندہ، اللہ کی ولی جنید بھی وہاں پر موجود ہے، بس صرف میرا نام لینا۔ تو حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب اس کو یہ کیفیت ہوئی نا تو وہ اس نے وہاں پر کہا کہ جنید ولی اللہ، جنید بھی اللہ کا ولی ہے، تو اچانک دڑام سے گرا، جب گرا تو وہ بیت الخلا میں پڑا ہوا تھا وہاں پر۔ اللہ اکبر۔ اپنے جسم کو صاف کرنے کے بعد حضرت کی بارگاہ میں آیا، حضرت یہ کیا ہوا؟ وہاں تو میں نے جبریل کو بھی دیکھا علیہ السلام، وہاں تو پھولوں کے سیج میں لگے ہوئے تھے۔ فرمایا یہ خیالات تھے جو تمہارے ذہن میں آ رہے تھے، وہ سارے شیاطین تھے جو تمہارے ذہن پر سوار ہو گئے تھے، تمہیں یہ سارا کچھ دکھایا جا رہا تھا اسی لیے کہ تجھے رستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو میں نے تجھے کہا شیطان جو ہے وہ اللہ کی ولی کے نام سے ڈرتا ہے، میں نے اس لیے کہا میرا نام وہاں لینا پھر پتہ چلے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا سچا اور سچا رستہ دیا، لیکن مراد اور مقصد ہم نے کیا رکھنا ہے؟ اللہ کی ذات رکھنی ہے، عروج ہے، نزول ہے، کشوف ہے، مشاہدات ہے، سب رب تعالیٰ عطا فرمائے تو ان کی مرضی ہے، عطا ہے، نہ عطا فرمائے تو ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ویسے بات اس بات سے یاد آئی شہود مشاہدے کی، جب شاہ صاحب سے ایک بندہ مرید ہوا تھا، پچھلے دن میرے پاس ہو رہا ہے، 2-3 دنوں سے مجھے فون کرے، میں نے ایسے مکاشفے میں دیکھا ہے حضور مبارک صاحب مجھے فرما رہے ہیں تم نے میرے بیٹے کے ساتھ ملنا ہے اور اس نے راولپنڈی میں ایک آستانہ بنانا ہے اور اس آستانہ آپ نے بنانا ہے۔ ایسے قطب اور غوث اور ابدال، اور میں اس کو کہتا رہا ٹھیک ہے جی ملیں گے پھر ملیں گے۔ آیا وہاں پر آستانے میں، میں نہیں تھا آستانے میں، تو مولانا صاحب سے ملے تھے، مولانا صاحب کو بھی اس نے
نے یہ وہ سارا کچھ، تو میرے پاس کہا انتظار کر لو. میں جب آیا ہوں آستانے پہ تو وہ آ کے بیٹھ گیا. ایسے میں نے شاہ صاحب سے ذکر لیا ہے. میں ٹھیک ہے اچھا کیا ذکر لیا ہے، لیکن شاہ صاحب کے پاس اب کچھ نہیں ہے، اس نے خرابی کر لی ہے. کیا خرابی کی؟ اس نے خرابی کی ہے میرا سارا فیض اس نے چھین لیا ہے. میں نے کہا بھئی وہ بیٹھے اس لیے کہ لوگوں کو فیض دے، چھیننے کے لیے تھوڑی بیٹھے ہوئے. جس کو فیض دے اور پھر اس سے چھین لے. اس نے چھین لیا ہے، اس نے میرا فیض چھین لیا. اب کیا میں سید عامر شاہ صاحب ان سے فیضیاب ہوں. میں نے کہا آپ ان سے بیعت تھے؟ کہا نہیں میں ان سے بیعت نہیں کہا. کیسے؟ کہا اس کی قبر سے میں نے اخذ کیا ہوا ہے. بس کمال وہاں سے کہا. واہ سبحان اللہ. میں نے کہا بایزید بستانی کے بعد کے مرید تھے ابو الحسن خرقانی. ایک ہی بندہ ایسے گزرا ہے جنہوں نے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی کے قبر کو، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی نے بایزید بستانی کے قبر سے اخذ کیا ہے. میں نے کہا دوسرا ابو الحسن خرقانی تو میرے سامنے موجود ہے. تجھے اتنا کمال ملا. بس اس نے جو باتیں کی نا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے بارے میں، اللہ رب العزت کے ذات، میں حضور سے اپنی بات منوا رہا ہوں. میں نے کہا تمہارے ہاتھ جو ہے اس میں سے مجھے سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے. کہا ہاں سگریٹ تو صاحب کمال ہے، یہ تو بندوں کو کمال تک پہنچا دیتا ہے. کیا آپ سگریٹ کو ناجائز سمجھتے؟ اب مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی تھی. میں نے یہ مونچھیں کیوں بڑی؟ کہا یہ تیرے پلے پڑنے والی بات ہے، نہیں ہوتی. یہ مونچھیں تو کسی وجہ سے رکھی ہوئی. اچھا بلا شخصیت اور سلوک و تصوف کی ایک امتحان میں فیل ہو گیا. دین بھی جاتا رہا، عمل بھی جاتی رہی، نمازیں بھی گئی، سارا کچھ گیا. کیوں؟ اپنے کشوف پر اعتماد کریں. اپنے میں نے اسے کہا میں آپ لوگوں سے اقتصاد کرنا چاہتا ہوں. حضور مبارک صاحب نے فرمایا جب تک تم سے شاہ صاحب راضی نہیں ہوں گے نا میرے پاس آنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں. جا ان کو راضی کر لو. پھر ان سے اب میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ راضی نہیں ہوتے. میں نے کہا میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی راضی نہ ہوتا. تو تصوف اگر رب کائنات نے ہمیں اتنا خوبصورت بھی دیا ہوا ہے نا، لیکن ان کے اب دیکھیں شیطان نے ہمارے پاس ایسے نہیں آنا. شیطان نے ہم سے چوری نہیں کروا سکتا، کیونکہ میں نے جو سر پہ امامہ رکھا ہوا ہے، جو داڑھی رکھی ہوئی ہے، جو میری نسبت ہے نا وہ نسبت مجھے چوری کرنے نہیں دے گا. انشاءاللہ بے شک. میں 100 بار سوچوں گا. کوئی شراب نوشی علیہ باللہ، کوئی زنا مجھ سے نہیں کروا سکتا. شیطان کو پتا ہے کہ انہوں نے زئی اور لباس ایسے پہنی ہوئی ہے، کسی کی نسبت میں آیا ہوا ہے، اور جو جس کی نسبت میں آ جاتا ہے وہ اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں. شیطان پہ سبحان اللہ. ایک عام سالک سے نہیں کروا سکتا، لیکن شیطان تو دشمن ہے نا، چھوڑے گا تو نہیں. وہ ہماری اس سلوک کے اندر سے آ کے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گی. کیسے ہوں گے؟ وہ ہمیں انانیت ڈالتے جائیں گے، تکبر ڈالتے جائیں گے، خود بھی نہیں آتا، دوسروں سے بڑھاوا، دوسروں کو تحقیر سمجھنا. پھر سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ یہ کشوف و مشاہدات کی. اچھا فرق بہت مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فرق بھی بہت نازک ہے، بہت نازک فرق ہے. حق اور باطل کو اس دار میں ممتزج رکھا ہوا ہے نا، رکھا ہوا ہے. آپ لوگ بھی مانیں گے، آپ دیکھیں گے بہت سارے پیر حضرات پیری کے نام پہ بیٹھے ہوں گے جی، لیکن وہ نہیں ہوں گے، پیر نہیں ہوں گے. سارے لوگ کہیں گے فلاں بھی پیر صاحب ہے جناب، وہ بھی پیر صاحب ہے، وہ بھی شیخ طریقت ہے، لیکن نہیں ہوں گے. یہ تو صرف اللہ نے جس کو عقل دیا ہے وہ سمجھ پائیں گے کہ بے حق مرشد کون ہے، اور جو مرشدوں کی لباس کو دربر کی ہوئے ہیں وہ لوگ کون ہیں، جو پھر حقیقت اندر سے شیطان ہوتے ہیں، وہ کون سے ہوتے ہیں. میں اتنی باریک مثال تعبیرات کی اگر آپ جائیں گے، ہارون الرشید کی بیوی ہے زبیدہ خاتون، بہت مشہور و معروف ہے. 100 کنیزیں تھیں ان کے پاس، اور 100 کنیزوں کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی
کہ آپ لوگوں نے گھر کی کام کاج کرتے وقت بھی ہر کنیز حافظ قرآن تھی، روزانہ وہ 5 پارے پڑھا کرتی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ 100 کنیزیں اگر 5 پارے پڑھیں گے تو قرآن عظیم کی کتنے ختم ہو گئے؟ اور روز یعنی نیک صالح کتنی تھی وہ؟ بہلول دانا کی وہ مریدہ تھی۔ ہارون الرشید ان سے سائڈ لیتا تھا، وہ کہتا یہ بہلول جو ہے نا یہ پتہ نہیں بہلول دیوانہ ہے، لیکن وہ کہتی ہوتی تھی کہ نہیں یہ بہلول دیوانہ نہیں، یہ بہلول دانا ہے، ہوشیار ہے۔ کئی بار ایسے منزل آئے، بہلول ایک دفعہ بیٹھا ہوا ہے، کچھ گروندے بنا رہے مٹی سے، تو ہارون الرشید بھی اپنی بیگم کے ساتھ وہاں سے جا رہے ہیں، تو بہلول کہہ رہا ہے بھئی کسی نے اگر جنت میں گھر لینا ہو تو یہ میں بیچنے لگا ہوں۔ تو محترمہ نے کہا کہ لیتے ہیں یہ گھر لے لیتے ہیں۔ ہارون الرشید کو کہا، ہارون الرشید نے کہا بھئی بیگم تم بھی پاگل ہو گئی ہو، یہ جنت کہاں ہے؟ یہ تو زمین پر بیٹھے دریا کے کنارے بیٹھا مٹی سے گھر بنا رہا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ تم پیسے نہ دو۔ میں نے کہا بہلول گھر کتنے کا تھا؟ 200 درہم کا ہے۔ تو اپنی تئی جو ان کے پاس اپنے پیسے تھے وہ نکال دیا اس نے۔ ہارون الرشید اس کو منع کر دیا، اوے زبیدہ نہ دو، 200 درہم تم ویسے نے کہا بادشاہ سلامت میرے اپنے ہیں نا، تو میری مرضی ہے، 200 درہم دے دیے، گھر لے لیا۔ اب گھر بھی ایسا کرتا کہ وہ مٹی اور ریت کو ملا کے بنایا گیا تھا، جب اٹھا لیا نا وہاں سے تو وہ ٹوٹ گیا تھا، رونا تھا چھوٹا سا کھلونا۔ ہارون الرشید کو غصہ آیا، تو بڑی احمق خاتون، دیکھو 200 درہم تمہاری ویسے ہونے کا کوئی بات نہیں، نہیں سکائی، میں نے گھر خریدا۔ بہلول کو انہوں نے کہا، بہلول نے کہا میں نے بیچا ہے تمہیں، اور جو وعدہ بہلول کرے نا بس وہ وہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے چلتا۔ رات ہو گئے، ہارون الرشید سویا، اب خواب دیکھ رہا ہے ہارون الرشید، خواب دیکھ رہا ہے کہ جنت کے دروازے پہ کھڑے اور زبیدہ بیگم جو ہے نا وہ جنت کا دروازہ کھول کے اندر جاتی ہے۔ ایک محل بنا ہوا ہے، محل پہ لکھا ہوا ہے کہ بیت زبیدہ، یہ زبیدہ کا گھر ہے۔ تو ڈھونڈنے لگا میرا گھر کہاں ہوگا؟ وہ تیرا گھر نہیں ہے۔ کہا یہ گھر کہاں سے ملا؟ کہنے لگے بہلول دانا سے جو میں نے 200 درہم میں خریدا تھا وہ گھر تو ہے۔ بس بیدار ہوئے، جب نیند سے اٹھا تو زبیدہ کو اٹھایا، زبیدہ اٹھو کیا بات ہے؟ کہا بہلول کو ڈھونڈنا ہے۔ کہا بہلول رات کے اس ٹائم کہاں ہوں گے؟ صبح چلتے ہیں۔ صبح ہوئی تو نکلا، بہلول کو دیکھا پھر بیٹھا ہوا ہے، گروندے بنا رہے ہیں۔ تو ہارون الرشید وہاں گئے، کہا بہلول گھر بیچ رہے ہو؟ کہا میں بیچ رہا ہوں۔ تو کہا کتنے کا بیچنا ہے؟ کہنے لگے پوری سلطنت دو گے تو ایک کر دوں گا۔ اللہ اس نے کہا کل تو 200 درہم کی بیچ رہے تھے، آج پوری سلطنت پہ۔ کہا کل اندھی کی سودا تھی، آج دیکھی ہوئی سودا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج دیکھی ہوئی سودا ہے، اسی لیے میں پوری تمہاری جتنی سلطنت ہے وہ دو اور ایک کر لے لو بس۔ ہارون الرشید تو نہیں لے سکا۔ تو اصل مقصد کی طرف آتا ہوں، یہ زبیدہ بیگم اتنی نیک اور پارسا خاتون تھی۔ ایک رات خواب دیکھ رہی ہے، خواب دیکھا کہ میں ایک تختی پہ لیٹی ہوئی ہوں اور بہت دنیا کے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں اور مجھ کے میرے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، میں لیٹی ہوئی ہوں۔ اب شرم کے بارے یہ خواب اپنی شوہر کو بھی نہیں سنا سکتا۔ ان کی کنیز تھی، خیزر نام کی تھی، خیزر، وہ سب کنیزوں میں سے بڑی ہوشیار تھی، خیزر کو بنایا، خیزر تم یوں کر لو نا، ابن سیرین کے پاس چلی جاؤ، ان کو بتاؤ میرا نام نہ لینا، یہ بتانا کہ ایک خاتون نے خواب دیکھی ہے، اس طرح کے خواب کی کیا تعبیر ہے۔ خیزر گئی ابن سیرین کے پاس، جب وہاں گئی تو ان کو کہا کہ ایک خاتون نے خواب دیکھا ہے کہ ایسے میں ایک تخت پہ ہوں اور بہت ساری لوگ کھڑے ہیں، وہ میرے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں۔
تو ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ مسکرایا، فرمایا یہ خواب ملکہ زبیدہ نے دیکھی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کہا نہیں، جس نے دیکھی ہے اس نے مجھے کہا کہ نہ آپ یہ خواب یہ بتانا نہیں، میرا نام نہ بتانا۔ تو فرمانے لگے نہیں، یہ خواب کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، یہ اگر دیکھنے والی ہے تو وہ ملکہ زبیدہ ہی ہوگی، ان کو بتانا اس خواب کی بہت اچھی تعبیر ہے، گھبراؤ نہیں، بہت دنیا کے لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے، تمہارے مال سے بہت لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ آئے کنیز ان کو بتایا تو سوچ میں پڑ گئی کہ بھئی میں کیا فائدہ دے سکتی ہوں کہ اس مخلوق خدا کو۔ اگلے سال حج پر گئی، جب گئی حج پر تو وہاں دیکھا کہ منا میں حاجی حضرات کے پاس پانی نہیں ہے، منا مزدلفہ عرفات میں پانی نہیں ہے، حاجی حضرات کعبۃ اللہ شریف سے زمزم کا پانی اٹھا کے ادھر لاتے، پھر اسی سے وضو بھی کرتے ہیں، اسے پیتے بھی ہیں۔ تو خیال آیا کہ ہمارے ملک میں تو دو بڑے دریا بہ رہے، فرات اور دجلہ، میں جب جاؤں گا اس دفعہ تو میں فرات سے ایک نہر کھدوا کی منا مزدلفہ تک لے کے آؤں، 3000 کلومیٹر فاصلہ ہے، 3000 کلومیٹر فاصلہ، اپنے پیسے خرچ کر لیے، وہاں سے ایک نہر کھدوا کے لے آیا، عراق سے لے کے سعودیہ تک۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں کے ماہرین بھی کیا ماہرین تھے، حضور مبارک سے فرمایا کرتے تھے جب میں پہلی بار حج میں گیا تھا تو میں نے اسی نہر سے وضو کیا تھا، اسی نہر کا پانی پیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی اس کی نشانیاں وہاں پر موجود ہے، اگر آپ کو اللہ رب نصیب فرمایا آپ وہاں جائیں گے تو منا مزدلفہ عرفات میں پہاڑی کے کنارے پر ہو۔ اچھا خواب کیسی دیکھی تھی اور تعبیر کیسے مل گیا تھا؟ لیکن اگر اپنی خواب کو خود تعبیر کرتی ہوتی تو پھر تو خواب کی معنی یہ کبھی نہ ہو سکتی، کیونکہ خوابوں کی تعبیر میں حکم یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جس کو آپ نے سنایا اور اس نے جو تعبیر کر لی رب کائنات تمہارے خواب کی وہی تعبیر فرما دیتا ہے۔ لیکن ہوشیار تھے، انہوں نے ایک معبر کو، امام المعبرین کو یہ ریفر کیا اور انہوں نے بہت بہترین تعبیر فرمایا۔ ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم سلوک و تصوف میں دیکھیں، مراقبات اگر ہم اپنی مرشدوں سے لیتے ہیں نا تو وہ ہمیں سب سے پہلے کیا نصیحت کرتے ہیں؟ وہ ہمیں کہتے ہیں مراقبے میں جو کچھ بھی نظر آیا مجھے ہی بتانا ہے بس۔ اس بات میں ایک خفیہ راز پوشیدہ ہے نا، کوئی یہ راز پوشیدہ ہے کہ آپ نے کچھ دیکھا ہوگا، تمہارے خیالات کچھ ہوں گے اور پھر ایسا نہ ہو کہ تم اپنے خیالات کے مطابق اس کی تعبیر کر لو اور وہ تمہارے نقصان کا سبب بنے۔ حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کا ایک خلیفہ ہے، بڑا مشہور و معروف خلیفہ ہے، اور بس کبھی خواب میں دیکھا یا کشف میں دیکھا، بقول ان کے کہ میں نے کشف میں دیکھا، مجھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو طریقت کی شاہین ہے۔ اس نے پوری کا پورا سلسلہ سیفیت چھوڑا اور اپنے سلسلے کا نام رکھا شاہینیہ۔ 5 سال بعد اسے ہوش آیا، کہنے لگے یہ میں نے کیا کیا ہوا ہے؟ سارے اپنے مریدوں کو کہنے لگے تم کوئی سیفی نہیں ہو، تم سارے شاہینی ہو، بس سلسلہ شاہینیہ، سلسلہ شاہینیہ۔ ایک ان کے پاس ڈنڈا کا سوٹا، کہا یہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو دیا ہے۔ ایک خرقہ پہنا کرتے ہیں، جبہ، کہتے ہیں یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے دیا ہوا ہے۔ تو میں ان کو کہتا رہا شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی تو 1000 سال ہو گئے گزرے، کیسے تمہیں یہ خرقہ دیا ہوا ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی میری اس بات کی، مجھے خود آ کے انہوں نے پہنایا ہوا ہے۔ بعد میں جو تھوڑی سی عقل ٹھکانے آ گئی، پھر اس کے بعد خود کہنے لگے یار مکتوبہ شریف میں تو میں نے پڑھا تھا کہ آپ جو بھی واقعات دیکھیں گے اس کی تعبیر اپنے مرشد سے لو نا۔ میری جو سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے اپنے مرشد کو بتایا نہیں کہ میری کریم آقا نے مجھے فرمایا ہوا ہے کہ تو شاہینی طریقت ہے، تو اس شاہین سے کیا مطلب ہوگا؟ میں نے اس نے کہا شاہین بھی ایک اور قسم کے شاہین بھی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حداد، جو مرداری کھاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مرداری کھانے والا کا ہوگا، تعبیر تو لے لینا وہاں سے، پھر اس کے بعد کر لیں۔ تو اللہ کریم نے اگر ہمیں یہ پیارا سلسلہ دیا ہوا ہے، طریقت دیا ہوا ہے، بہت خوبصورت محبتوں کا ہے نا، اور کتنے عظیم سلسلے سے رب کائنات نے ہمیں وابستہ کیا ہوا ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا، جو کچھ ہے وہ شیخ کی نگاہ اور توجہ سے ہو جاتا ہے بس۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میرے امتحانات بھی بہت ہے، تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں
ان امتحانات سے، اس لغزش سے اللہ رب العزت ہمیں بچا دے۔ حضور بخاری صاحب علیہ رحمہ کے ایک خلیفہ صاحب مولانا غزنوی صاحب ہوتے تھے۔ اس زمانے میں یہ پچارو کی گاڑی نہیں آئی ہوئی تھی، جاپان کی۔ تو آپ کہتے ہوتے تھے کہ حضور اگر یہ پچارو کی بالکل نئی گاڑی ہو اور آپ پہاڑی کے اوپر اس کو لے کے جائیں، وہیں سے گرا دیں، پچارو کو ایکسیڈنٹ ہو جائے، خراب ہو جائے، پھر آپ پچارو کے میٹسوبیشی کمپنی کو واپس یہ خراب پچارو بھیج دیں، وہ اپنی کمپنی میں دوبارہ سے اس کو بنائیں اور لے کے آئیں، آپ کو دوبارہ سے دیں گے، تو کیا یہ پچارو ویسی ہی ہوگی جیسے پہلے ایکسیڈنٹ سے پہلے تھی؟ نہیں ہوگی نا۔ اب دیکھو اسی کمپنی جس نے بنائی تھی، اسی کمپنی نے دوبارہ یہ بنوائی بھی ہے، دوبارہ اس کو ٹھیک بھی کیا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہوتے تھے کہ ایسی ہی طریقت میں جب ایک دفعہ بندہ پھسل جاتا ہے نا، واپس بھی آ جائے تو پہلے جیسا نہیں ہوتا، وہ پہلے جیسا نہیں ہوتا، اس میں ایک دراڑ آ جاتی ہے، وہ دراڑ بھلے دنیا کے تمام ماہرین میں مل جائے نا، اس دراڑ کو پھر اسی طرح سے تو رب کائنات نے بھی ہمیں فرمایا، کریم آقا نے فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس چیز کی تجھے حکم دی گئی ہے اسی پر استقامت بھی حاصل کر لیا اور بس اسی پر مستقیم چلتے رہو۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم نے عبادت کرنی ہے، امید اس کی رکھتے ہیں کہ رب کائنات ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے رہیں گے، لیکن ہمارا کام ہے عبادت کرنا، قبول کرنا نہ کرنا اس کی مرضی ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے، ذات ہے، کبریائی ذات ہے۔ تو ہمیں سلوک و تصرف کے لیے پیدا کیا گیا، ہمارا کام ہے یہ سلوک و تصرف کرنا، ہم نے شوق و مشاہدات کی طرف دھیان نہیں رکھنا۔ رب نے دے دیے سو اچھا، فبہا، نہیں دیے تو جس مقصد کے لیے رب نے ہمیں پیدا فرمایا اسی مقصد کی طرف ہم چلتے جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ عنایت فرمائے اور رب کائنات ہمیں اس طریقے پر لے جائے جو اللہ کی مقربین کا طریقہ ہے، جو اللہ کے محبوبین کا طریقہ ہے۔ صلی اللہ تعالی